لیکن اس زمانے کے لحاظ سے اسلام پر عمل ممکن نہیں رہا تو مذہب چینج کر دو یار, ہندو ہو جاؤ, عیسائی ہو جاؤ. جہاں پا رہا ہوں اپنی بات, تھوڑا سا ربیع الاول پہ بھی بات کر لوں, پھر انشاءاللہ سورہ الحاقہ پہ ہم چلتے ہیں. دیکھو, کوئی بھی لیڈر ہو, کوئی بھی قائد ہو, دو قسمیں ہوتی ہیں قائدین کی, لیڈر کی. ایک وہ ہوتے ہیں جو قوم کے آگے آگے چلتے ہیں, ایک وہ ہوتے ہیں جو قوم کو اپنے پیچھے چلاتے ہیں. ہمارے ہاں بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے مذہبی رہنما دیکھتے ہیں کہ پبلک کیا چاہتی ہے, تو جو پبلک کی چاہت ہوتی ہے نا اس کے حساب سے بیانات کر رہے ہوتے ہیں. وہ ہونا تو یہی چاہیے جو پبلک چاہتی ہے, لیکن کون لوگ, جو پبلک میں سمجھدار لوگ جو چاہتے ہیں. عام طور پر پبلک میں, خاص طور پہ ہمارے کنٹری میں, جو شرح ناخواندگی ہے نا, یعنی کون سا کوئی اچھا لفظ استعمال کروں کہ توہین بھی نہ ہو, یعنی جاہلوں کا طبقہ زیادہ ہے. اب جاہل کو مہذب لفظ میں کیا کہتے ہیں, غیر پڑھے لکھے یا کم پڑھے لکھے, تو جاہل ہی ہوئے, لیکن یہ کہ معذرت کے ساتھ وہ طبقہ زیادہ ہے, پڑھے لکھے لوگ مارکیٹ میں کم ہیں. تو جو پڑھے لکھے چاہتے ہیں اس پر تو بات ہونی چاہیے, لیکن جو جاہل چاہتے ہیں اس پر تو نہیں بات ہونی چاہیے نا. کسی بھی عالم کو, مفتی کو, کوئی بھی قوم کو گائیڈ کر رہا ہے, اسے یہ نہیں چاہیے کہ پبلک کیا چاہتی ہے. اگر پبلک کی چاہتیں دیکھتے ہیں نا, تو پبلک چاہتی ہے محرم میں کیا ہو, کربلا پر بیان ہو, ربیع الاول میں میلاد کے فضائل ہوں, حلوے اور یہ سب چیزوں کی باتیں بیان ہوں, اور انتظام بھی ہو. ربیع الاول ہے تو یہاں بیان کے بعد کیا ہونا چاہیے, مٹھائی ہونی چاہیے, لنگر ہونا چاہیے. اور اگر میں اعلان کر دیتا کہ ربیع الاول میں ہمارے ہاں مٹھائی بھی کھلائی جائے گی, تو یہ میرا خیال ہے پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ہوتی یہاں پہ. تو دیکھیں, جو بھی قوم کو گائیڈ کرتا ہے اس سے یہ نہیں دیکھنا کہ پبلک کیا چاہتی ہے, اسے یہ دیکھنا ہے کہ پبلک کا فائدہ کس چیز میں. پبلک کو وہ بتاؤ جو اللہ نے جو ذمہ داری لگائی ہے. ہم آپ کی مرضی کے حساب سے نہیں چلیں گے. اگر پبلک کی مرضی کے حساب سے میں بیان کرتا نا, تو میں 4 شادیوں پہ تو کبھی زندگی میں بات ہی نہیں کرتا. حقیقت ہے یہ. تو اب لوگ سن رہے ہیں 4 شادیوں کی باتیں, ورنہ میری مسجدوں میں بیانات پر پابندی لگی ہے اس ٹاپک کی وجہ سے. آج سے 15 سال پہلے جب میں اس میں بات کرتا تھا تو لوگ نہیں سنتے تھے. ناظم آباد کی ایک مسجد میں میرا ابھی بیان کے لیے جانا ہوا, تو میں گھور گھور کے دیکھ رہا ہوں نا کہ کون سی مسجد ہے. وہاں بڑا استقبال ہوا, لوگ بلا رہے تھے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ مفتی صاحب. تو میں نے کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ وہی مسجد تو نہیں ہے جس میں مجھ پہ پابندی لگی تھی 10 سال پہلے. ایک مسجد ہے ناظم آباد کی مشہور, وہاں میں نے بیان میں ہلکا سا کہہ دیا تھا کہ بیوہ عورتیں بہت ہو گئی ہیں, اور کراچی میں تو ڈیلی بیسس کی بیس پہ عورتوں کو بیوہ بنایا جا رہا ہے باقاعدہ ڈاکوؤں کے ذریعے. جوان میاں مارکیٹ سے شارٹ ہو رہے ہیں. ڈیلی 4-5 کا ایوریج ہے کراچی میں ڈاکوؤں کے ذریعے. مردوں کا میں موت کا ریشو بہت زیادہ ہے. یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے بھائی, اس میں اندھے تو نہیں بن سکتے نا یار. مر رہے ہیں مرد زیادہ مر رہے ہیں, عورتیں کم مر رہی ہیں. اگر وہ بھی مرنا شروع ہو جائیں تو پھر ہم چھوڑ دیں گے. یا تو خواتین کہیں بھائی جتنے مرد کراچی میں ڈاکوؤں سے ہلاک ہوں گے, ایکسیڈنٹ سے ہلاک ہوں گے, تو ہم وہ کمی پوری کریں گی, ہم بھی مریں گی, تاکہ مرد مارکیٹ میں شارٹ نہ ہو. تو وہ تو کہہ رہی نہیں ہم نے تو زندہ رہنا ہے. تو یہ جو بیوہ ہو رہی ہیں ان کو کدھر ٹھکانے لگائیں. یا تو ہم گورے ہوتے ہیں نا, یورپ میں رہتے ہیں, یہ ان کے مسائل نہیں ہیں. گوروں کا مسئلہ ہے کہ اتنے بندے مر گئے, تو کہنا مر گئے تو کیا ہے, جو ایک آدمی ہے وہ 20 لڑکیوں کو گرل فرینڈ بنا لے گا. ان کے مسائل ہی نہیں ہے, یہ ان کے کلچر ہی نہیں ہے نا. ان کے ہاں ابا ہوں نہیں ہو اتنا بڑا ایشو نہیں ہے بھائی. یہ گورا اس کے ابا ہوتے ہیں, یہ ان لوگ کے یہاں نہیں ہوتے, تو کیا ہے, کہتے ہیں اسے کیا ہوتا ہے.
آپ کہاں؟ آپ یو ایس اے سے آئے ہیں نا. اچھا یہ یو ایس اے سے آئے ہیں. گوروں کے ہاں آپ ایجوکیٹڈ ہوں آپ کی عزت ہوگی, آپ کے پاس پیسہ ہے آپ کی عزت ہوگی, آپ کسی بھی چیز میں مہارت حاصل کر لیں, کھیل میں آپ کی عزت ہوگی. ابا ہونے نہ ہونے سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا. ہمارے ہاں آپ چرسی ہوں لیکن باپ کا وجود کیا ہے, آپ کتنے ہی ایجوکیٹڈ ہو, ابا نہیں ہے تو بھائی کیا یار, کہیں رشتہ لینے کے لیے بھیجیں آپ. سب سے اہم رشتوں میں جانچا جاتا ہے نا بندہ کس لیول کا آدمی ہے. یہ میرا یہ ٹاپک نہیں ہے بھی 4 شادیاں, میں تو کوئی اور بات کرنے لگا ہوں یہ سمجھانے کے لیے. آپ کہیں نکاح کا پیغام لے کے گئے تو لڑکی والے جج کرتے ہیں بندہ انسان کا بچہ ہے یا نہیں ہے. آپ نے کہا کہ جی میں پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے, جی میں اتنی میری ارننگ ہے, بینک اسٹیٹمنٹ دکھا دی اور بہت کچھ شو کر دیا آپ نے. بڑے متاثر ہوئے کہ بھائی فوراً اب تو ہاں کرنی ہے یار, یہ تو بندہ سی اے کر کے آیا ہے میرے پاس. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تو ہمارے یہاں ایک بڑی ویلیو رکھتا ہے نا, پڑھا لکھا ہوتا ہے وہ. پیسے تو اور بھی لوگ کما لیتے ہیں, یہ پڑھ لکھ کے کمایا ہے اس نے. یا اور کوئی ڈگری ہے, ڈاکٹر ہے. آخر میں آپ نے کہا بیٹا ہماری طرف سے ڈن ہے, آپ اپنے پیرنٹس کو لے آئیے, والد صاحب کو کل لے آئیے. آپ نے کہا میرے والد نہیں ہیں, تو وہ افسوس کریں گے انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی بات نہیں بیٹا, آپ کے والد کی ڈیتھ ہو گئی تو ہم بھی ان کے لیے مغفرت کی. ویسے بائی دا وے آپ کے والد کا انتقال کب ہوا؟ آپ کہیں گے ایکچولی میں یہ بتانا چاہتا ہوں میرے والد ہیں ہی نہیں. کہیں گے بیٹا ہوتا ہے, بعض دفعہ بچپن میں ڈیتھ ہو جاتی ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بچپن میں والد کا انتقال ہو جاتا ہے, بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پیدائش سے پہلے بھی والد چلے جاتے ہیں, ہوتا ہے. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, والدہ کو لے آئیے. دیکھیے میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں میرے والد ہیں. کہیں گے کیا مطلب بھائی والد نہیں ہے, کوئی بغیر باپ کے کون پیدا ہوتا ہے؟ کہہ رہے ہیں وہ تو مجھے بھی پتہ ہے, لیکن یہ کہ کون ہے, زندہ بھی ہیں یا مر گئے ہیں مجھے نہیں پتا. تو وہ سمجھیں گے شاید سیپریشن ہو گئی ہو. بعض دفعہ باپ بچوں کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے, یا ماں بچے چھین لیتی ہے, باپ سے ملنے ہی نہیں دیتی, تو وہ آپ کے غم میں آپ کے ساتھ شریک ہوں گے. کوئی بات نہیں بیٹا آپ کی والدہ نے چھین لیا ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں بھائی میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں, پتہ ہی نہیں ہے مجھے ہیں بھی کہ نہیں ہے. بتاؤ گلی کے کتے چھوڑیں گے نا آپ کے پیچھے وہ کہ اس کمبخت کو گھر تک پہنچا کے آؤ, یہ یہاں آیا کیوں, یہ کیا خیال ہے؟ گلی کے کتے چھوڑیں گے کہ نہیں چھوڑیں گے کہ بیٹا دوبارہ اس گلی میں پاؤں رکھا نا اچھا نہیں ہوگا. تو گوروں کے ہاں یہ مسئلہ نہیں ہے. شادی ہو گئی, لڑکی طلاق آ کے گھر بیٹھ گئی, ڈپریشن میں جا رہی. ان کے یہاں لڑکیاں طلاقوں کے بعد ڈپریشن میں بھی نہیں جاتی. کہتے ہیں کیا سائنسی ترقی کرو یار, لائف کو انجوائے کرو. تو جو مذہب کو مانتے ہیں, غیرت, حیا, شرم, یہ سب چیزیں یہ تو ہمارے کلچر کا حصہ ہیں, ہمارے مذہب کا حصہ ہیں. کلچر تو بعد میں, کلچر کو تو اگر کلچر کا حصہ ہوتی نا تو میں کلچر چینج کروا دیتا آپ سے کہ بھاڑ میں جائے کلچر کی ایسی کی تیسی. یار بعض لوگ کلچر کی پیچھے پڑے رہتے ہیں نا. ہمارے کلچر میں ہمارے یہاں بہو بھی ہوتی ہے, داماد بھی ہوتے ہیں, وائف. میں کہتا ہے یار جب ایک چیز رشتے ہیں ہی نہیں مارکیٹ میں تو کلچر ہی کو چینج کر دو یار. گورے کو بھی تو کلچر ہے نا, تو چھوڑ دو کلچر ولچر کیا ہوتا ہے. ہم کلچر کو چینج کرنے کی کوشش کرتے, لیکن مسئلہ مذہب کا ہے. مذہب بھی چینج کیا جا سکتا ہے, بات ہے خدا کا حکم ہے. یہ عام مذہب نہیں ہے, یہ اسلام ہے. اور اسلام کا دعویٰ ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. دیکھو اگر صرف اسلام کی بات بھی ہوتی تو بھی کوئی ٹینشن نہیں تھی. ہم کہتے ہیں دنیا میں ہر قوم کا ایک مذہب ہوا کرتا ہے, ہمارا مذہب اسلام ہے,